اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ تمام حمد و سپاس خداوند متعال کی ذات سے مخصوص ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا، بہترین زندگی عطا کی، بہترین رہبر و رہنما عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ان کی سیرت طیبہ پر چل سکیں۔ رمضان المبارک میں بابرکت زندگی کے حوالے سے عرائض کا کچھ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ درس میں تدبیر کی اہمیت کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی سماعتوں کی نظر کی، اور آج اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بہترین تدبیر کے جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں، یا ہم اگر اپنی زندگی کو تدبیری رخ پر لانا چاہیں، اس کے لیے بہترین منصوبہ بندی کرنا چاہیں، یا سادہ لفظوں میں تدبیر کرنا چاہیں اپنی زندگی کی، تو کیسے کریں؟ اپنی زندگی کے اندر برکت شامل کرنے کے لیے تدبیر ضروری، تدبیر ایک لازمی امر، اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا ہم نے، لیکن یہ تدبیر کیسے حاصل کریں، یہ تدبیر کیسے ہماری زندگی میں آ سکتی ہے؟ تو اسی کے حوالے سے آج کچھ نکات سیرت اہل بیت اور فرامین اہل بیت کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ ہم میں سے اگر ہر شخص یا کوئی بھی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو تدبیر کی بنیاد پر آگے بڑھائے، اپنی زندگی کے اندر تدبیر لے آئے کہ اس کی زندگی عقل، علم، مشورہ، تجربات، دور اندیشی اور تدبیر کی بنیاد پر آگے بڑھے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلا کام جو کسی بھی انسان کو تدبیر کے لیے انجام دینا چاہیے اور اپنی زندگی کو تدبیر کی بنیاد پر آگے بڑھانے کے لیے کرنا چاہیے، وہ ہے اپنے کاموں کو نظم و ضبط دینا، اپنے کاموں کو منظم کرنا۔ اگر ہم نے اپنے کاموں کو منظم کر لیا تو خود بخود ہمارے کام تدبیر اختیار کر جائیں گے، ہم ان کو کہہ سکیں گے کہ تدبیر ہے۔ منظم کرنا خود بخود تدبیر کا ایک پہلو ہے، اور یہی وجہ ہے یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے زندگی کے اندر کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جیسی ہستی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو وصیت فرماتے ہیں، اس میں نظم امر کے لیے فرما رہے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، اپنے امور کو منظم کرنے کی وصیت کر رہا ہوں۔ تقوی الہی کے بعد امیر المومنین جو سب سے پہلی وصیت فرما رہے ہیں وہ نظم کی ہے، اپنے امور کو منظم کرو۔ یہ نظم اس بات کی علامت ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، گویا کہ اس کا تعلق زندگی سے بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ نظم اور منظم جو کرنا ہے ہم نے اپنے امور کو، اپنی زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے، اس کا ایک پہلو اور بھی اہم ہے۔ مولا ہی کی حدیث ہے، مولا ہی فرماتے ہیں کہ فی کل وقت عمل، ہر وقت کے لیے ایک عمل ہوتا ہے۔ یہ زندگی کو منظم کرنے کے لیے مولا بہت پیارا اصول دے رہے ہیں، تدبیر کے حوالے سے مد نظر رہے۔ فی کل وقت عمل، ہر وقت کے لیے ایک عمل ہوتا ہے، یعنی آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کو آپ کسی بھی پیمانے پر تقسیم کر لیں۔ ہم اپنی زندگی کو عام طور پر ساعات کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں کہ میری زندگی صبح اور شام پر مشتمل ہے، ہر دن 12 گھنٹے پر ہے، ہر رات مثلا 12 گھنٹے پر ہے، یا دن اور رات پر ہے،
یہ صبح 7 بجے سے شروع ہوتی ہے کسی کی زندگی، کسی کی صبح 5 بجے سے شروع ہو جاتی ہے، کسی کی 4 بجے سے، کسی کی 9 بجے سے، کسی کی 12 بجے سے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا حساب ہم انہی ساعتوں پر کرتے ہیں کہ 7 بجے مجھے یہ کرنا ہے، 7 سے 11 بجے تک یہ کرنا ہے، 11 سے 9 بجے تک شام کو یا جتنے بجے تک بھی مجھے یہ کام انجام دینے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو جو تقسیم کرتے ہیں یہ وقت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ فی کل وقت عمل، مولا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہر وقت کے لیے عمل ہے۔ تمہارے اندر اگر عقل ہے، تمہارے اندر شعور ہے، تم اپنی زندگی کو سمجھتے ہو تو تم نے اپنے ہر وقت کے لیے ایک عمل رکھ لیا ہے۔ ہماری زندگی ایسے ہی ہے، اس سے ہٹ کر تو کچھ نہیں ہے کہ ہمیں آفس کا ٹائم، آفس کے بعد گھر آنا ہے، گھر میں آنے کے بعد گھر کا سامان لانا ہے، ہمیں فلاں سے ملنا ہے، ہمیں فلاں علمی کام کرنا ہے، ہمیں فلاں کے یہاں جانا ہے، یہ چیز خریدنی ہے، یہ چیز بیچنی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ فی کل وقت عمل، ہم نے اپنے ہر وقت کے لیے ایک عمل رکھ لیا ہے۔ تو یہیں سے نظم و ضبط سمجھ میں آتا ہے۔ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جب ہم نے اپنی زندگی کے ہر وقت کے لیے ایک عمل رکھا ہوا ہے، اور ہے، ہم نے نہیں رکھا، یعنی واقعاً حقیقتاً ہمارے ہر وقت کے لیے ایک عمل ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنے اس وقت کے لیے جو عمل تھا اس کو انجام نہیں دیا، مثلا میں نے آج کے لیے کوئی کام اپنے لیے رکھا ہوا تھا کہ میں نے آج فلاں دن یہ کام کرنا ہے، میں نے آج فلاں وقت پر یہ کام انجام دینا ہے، 8 سے 10 بجے کے درمیان مجھے یہ کام انجام دینا ہے، میں نے وہ کام انجام نہیں دیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کام کو انجام دینے کے لیے یا تو میں کوئی اور وقت تلاش کروں گا، یعنی آج کا کام کل پر چھوڑوں گا، آج اور اس وقت کا کام کسی اور وقت پر ٹالوں گا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس وقت میں جو مجھے کام انجام دینا تھا یا تو اس کو چھوڑ دوں گا اہم اور مہم کو لا کر کے وہ کام اہم ہے، یا یہ کام اہم ہے تو اس کو نہ انجام دوں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جو اس وقت مجھے کام انجام دینا تھا وہ انجام نہیں دے سکا۔ جو کام جس وقت کرنا تھا اگر انجام نہیں دیا تو زندگی بے برکت۔ یہ زندگی تو مجھے اس کام کو انجام دینے کے لیے ملی تھی، اگر میں نے یہ کام انجام نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اپنے مقصد، اپنے ہدف میں استعمال نہیں ہوئی، اور اگر اپنے ہدف اور اپنے مقصد میں استعمال نہیں ہوئی تو بے فائدہ۔ پس اگر ہم اپنے امور میں تدبیر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس تجربہ ہے، ہم دور اندیش انسان ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کاموں کو وقت پر کریں۔ فی کل فعل فی کل وقت عمل، ہر وقت میں کوئی نہ کوئی عمل انجام دینا ہے۔ پس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی تدبیر کے مطابق آگے بڑھے تو سب سے پہلا کام، سب سے بنیادی کام اپنے کاموں کو نظم و ضبط دینا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کاموں کو نظم و ضبط دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا کام جو تدبیر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور حقیقت میں ہر کام کو انجام دینے کے لیے یہ بھی مولا نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صلاح حال التعایش والتعاشر بلا مکیال ثلثاہ فتنۃ و ثلثاہ تغافل، کہ بہترین زندگی، بہترین معاشرت معیار کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وہ معیار جو ہے وہ مولا نے 2 معیار بتائے ہیں، ایک معیار ہے تغافل اور ایک معیار ہے ہوشیاری۔ تغافل کیا ہے؟ ہوشیاری کیا ہے؟ ہم اگر کسی کام کو انجام دینا چاہتے ہیں تو مولا کہتے ہیں 2/3 اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر ہوشیار رہنا ہے، اور 1/3 آپ کو اس کے بارے میں غفلت برتنی ہے۔ اگر آپ نے 2/3 ہوشیاری کا مظاہرہ نہیں کیا اور 1/3 تغافل کا مظاہرہ نہیں کیا تو کام تدبیر کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ بہترین صورت میں انجام نہیں پا سکتا۔
یہ مولا کا بڑا بہترین بہت عالی شان فرمان ہے. وہ کس طرح سے؟ اس حدیث کو سمجھیے گا کہ 2/3 ہوشیاری، زیرکی، ذہانت اور 1/3 تغافل. کس طرح سے؟ اگر آپ کام انجام دینا چاہتے ہیں تو اگر آپ 100% کسی کام کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کریں، اس کے بارے میں منصوبہ بندی شروع کر دیں، اس کے آنے والے نتائج کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، تو ایک معمولی سے ایک عام کام کو انجام دینے کے لیے ممکن ہے آپ کو سالوں کام کرنا پڑے، کئی مہینے کام کرنا پڑے یا کئی ہفتے کام کرنا پڑے تاکہ اس ایک کام کو انجام دے سکیں. اور اس کے باوجود بھی آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں گے کہ ہم اگر ایک معمولی سا کام انجام دینا چاہیں تو اس کے ممکنہ نتائج کو ہم 100% پیش بینی نہیں کر سکتے، ہم 100% جائزہ نہیں لے سکتے. اگر 100% جائزہ لینے لگیں کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے اتنی چیزوں کی ضرورت ہے، یہ ممکنہ طور پر نتیجہ آ سکتا ہے، تو اس کو پہلے سے اس کا سد باب کیا جائے، اس کی رکاوٹ کی جائے، یہاں پر ناکام ہو سکتا ہے تو یہاں پر اس کی مشکلات کو دور کیا جائے، یہاں پر یہ رکاوٹ آ سکتی ہے، اس رکاوٹ کو دور کیا جائے. تو ایک کام کو انجام دینے کے لیے آپ 10 گھنٹوں کے، 10 ہفتوں کے، 10 مہینوں کے محتاج ہوں گے. مولا کہہ رہے ہیں کہ 2/3 ہوشیاری کا مظاہرہ کرو. ممکنہ اثرات اور نتائج آپ کے ذہن میں ہوں، جو بڑی بڑی مشکلات ہیں ان کا سد باب کر لیں، اور ایک حصہ، 1/3 تغافل کا مظاہرہ کریں کہ یہ مشکلات نہیں آئیں گی. غفلت کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ کام کو انجام دے سکیں. اگر آپ نے 2/3 غفلت کا مظاہرہ کیا تو وہ کام گیا، اور اگر آپ نے 100% ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تو وہ کام انجام دے ہی نہیں سکیں گے، ممکنہ اس کا وقت گزر جائے. یہ اہم اصول ہے تدبیر کے لیے. اگر ہم اپنے امور میں، اپنے کاموں میں تدبیر لانا چاہتے ہیں تو ہمیں مولا امام صادق علیہ السلام کا بیان کردہ یہ اصول اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا. ایک اور اہم چیز جس کی طرف معصومین اشارہ فرماتے ہیں تدبیر کے حوالے سے، کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے، وہ ہے کام کرنا اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سعی و تلاش، سعی و کوشش کرنا. کام کرنا عام طور پر ایک مولا کی حدیث بھی ہے کہ دور اندیشی کی آفت کام کا فوت ہو جانا ہے. بعض اوقات انسان دور اندیشی کا اتنا مظاہرہ کرتا ہے، وہ ابھی جو گزشتہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے امام صادق علیہ السلام کی 2/3 والی، اس کی روشنی میں مولا یہ کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ آفت، دور اندیشی کی آفت کام کا فوت ہو جانا ہے. یعنی بعض اوقات انسان اتنی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے. تو احادیث کے اندر کہا گیا ہے کہ اتنی دور اندیشی بھی نہیں کرنی، بلکہ کام بھی کرنا ہے اور اس کام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، سعی و تلاش بھی کرنی ہے. وہ تمام ممکنہ چیزیں جو اس کے لیے لازم ہیں، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا کہ کوئی اور انجام دے دے، خود کرنا ہے. اور یہ سیرت اہل بیت میں رہا ہے، سیرت اہل بیت کا حصہ رہا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام خود اپنے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، خود کوشش کیا کرتے تھے، خود سعی فرمایا کرتے تھے. اور ایک شخص نے آ کر امام کاظم علیہ السلام پر اسی نوعیت کا کوئی اعتراض کیا ہاتھ سے کام کرنے کے حوالے سے، تو مولا نے فرمایا کہ رسول اللہ و امیر المومنین و آبائی کلہم کانوا قد عملوا بأیدیہم، رسول اللہ، امیر المومنین، میرے آباء و اجداد سب کے سب اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے. اگر میں اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہوں تو اس میں عیب کیا ہے؟ یہ شیوا ہے انبیاء کا، مرسلین کا، صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا. تو ہم اگر اپنی زندگی کو تدبیر، منصوبہ بندی، نظم و ضبط کی بنیاد پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے. یہ وہ بہترین روش ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے کام تدبیری بنیادوں پر آگے بڑھ سکتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سعی و کوشش کرنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے۔ سعی و کوشش اور تلاش ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی تگ و دو کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے آ کر یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ مولا آپ یہ جو اتنی سعی و کوشش کرتے ہیں، اپنے اموال کو 10 جگہ پر آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایک ہی جگہ اکٹھا کر لیجئے، یہ 10 جگہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، ایک ہی جگہ سرمایہ کاری کیجئے، ایک جگہ رکھیے، آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے۔ آپ نے کچھ مال مدینے میں رکھا ہوا ہے، کچھ آپ نے ابوا میں رکھا ہوا ہے، کچھ کسی اور مقام مکے میں رکھا ہوا ہے، کچھ آپ نے ینبوع کے مقام پر رکھا ہوا ہے۔ یہ مختلف مقامات پر جو آپ نے اپنے اموال کو رکھا ہوا ہے، یہ زیادہ اخراجات کر رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ سعی و کوشش ہے، یہ تلاش ہے۔ کس بات کی طرف؟ یہ کس چیز کی کوشش ہے؟ یہ اس بات کی کوشش ہے کہ اگر ایک جگہ پر نقصان پہنچے گا، یہ تدبیر ہے، یہ چارہ اندیشی ہے کہ اگر ایک جگہ پر میرے مال کو نقصان پہنچتا ہے تو دوسری جگہ پر محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ کام کا تقاضا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کام کو تدبیر کی بنیاد پر آگے بڑھائیں، اور اگر ہم تدبیر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کام کو بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ایک اور اصول جس کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اس کی جانب متعدد مرتبہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے، ابھی بھی مختصر سے صرف اشارہ کروں گا، وہ ہے خیر الامور اوسطھا۔ تدبیر کاموں میں آتی ہی اس وقت ہے، کام بہترین انداز میں آگے بڑھتے ہی اس وقت ہیں، زندگی کا لطف آتا ہی اس وقت ہے کہ جب انسان میانہ روی اختیار کرے۔ افراط و تفریط کا شکار افراد، افراط و تفریط کا مظاہرہ کرنے والے افراد کبھی بھی بہترین انداز میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کے بعد میانہ روی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کام جو زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، جو تدبیر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو تدبیر کا سرمایہ ہے، وہ قاطعیت اور قوت فیصلہ ہے۔ یعنی جب آپ نے طے کر لیا ہے، جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اس کی جانب آگے بڑھنا ہے، تو پھر کسی بھی مرحلے پر پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور یہ سیرت اہل بیت میں آپ کو قدم قدم پر نظر آئے گا۔ قاطعیت، فیصلہ سازی کی قوت، جو فیصلہ کر لیا ہے اس کے اوپر ڈٹ جانا اور اس کے مطابق قدم آگے بڑھانا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا بھی رہا ہے رسول اللہ سے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اور رسول اللہ کی زندگی میں بھی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو، اسلام کی تبلیغ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، تو رسول اللہ کے سامنے مختلف آپشنز پیش کیے گئے، دھمکیاں دی گئیں اور بہت ساری باتیں کی گئیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی بات کا جواب صرف ان 2 جملوں کے ساتھ دیا کہ اگر ایک ہاتھ پر میرے سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، تو تب بھی میں ایک قدم پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ، بہترین نتیجہ جو ہوا، وہ بہترین نتیجہ یہ تھا کہ بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا، بت پرستی ختم ہو گئی۔ تدبیر کے لیے ایک اہم چیز، ایک اہم اصل، ایک اہم درس یہ ہے کہ نظارت ہونی چاہیے۔ ہم جو کام انجام دے رہے ہیں، ہم جن امور کو انجام دے رہے ہیں، ان پر نظارت، دیکھیں کہ ہم جو کام انجام دے رہے ہیں اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں۔ اگر یہ نظارت ہوگی، ہم اپنے کاموں کو بدقت بغور مطالعہ کریں کہ یہ کام میں نے کیا تھا، اس کا یہ نتیجہ نکلا، یہ کام کیا تھا، اس کا یہ نتیجہ نکلا، تو تب ہماری زندگی بابرکت ہو سکتی ہے، تب ہماری زندگی کے اندر تدبیر آ سکتی ہے۔ اگر ہم کام کو انجام دینے کے بعد مڑ کر اس کام کی طرف دیکھنے کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں، دیکھنا بھی گوارا نہ کریں، آنکھیں بند کر لیں کہ چلو الحمدللہ ہو گیا، جیسا ہو گیا، بس اب اس کو چھوڑو، اس کا تذکرہ نہیں کرو، اس کا ذکر نہیں کرو۔ زندگی کے اندر غلطیاں ہونے کے بعد عام طور پر ہمارا رویہ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ چلو یہ غلطی ہونی تھی، ہو گئی، غور و فکر نہیں کرتے، نظارت نہیں کرتے، تو نتائج خطرناک ہوتے ہیں۔ نظارت تو زندگی کے اندر بہت ضروری ہے۔ نظارت
میں یہ بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو مطالب ہم بیان کر رہے ہیں یہ کوئی صرف اور صرف انفرادی زندگی کے نہیں ہیں، گھریلو زندگی کے نہیں ہیں، کسی ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک کا، خطے کا، دنیا کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظارت بہت ضروری ہے۔ ہم چیک کریں کہ اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں، قوم پر، ملک پر، انسانوں پر اس کام کے نتائج کیا آ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے نبی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا واضح اور بڑا شفاف واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے خواب کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال بڑے بہترین سال گزریں گے، اللہ بہترین گندم دے گا، بہترین نعمتیں دے گا، بہترین غلات ہوں گے، اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی ہے۔ اور یہ تعبیر صحیح تعبیر تھی، عزیز مصر نے بھی قبول کیا۔ تو کہا چارہ کار کیا ہے؟ تو حضرت یوسف نبی اللہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ یہاں پر ایک بہترین نظارت کی ضرورت ہے، ان معاملات کے لیے بہترین تدبیر کی ضرورت ہے۔ تدبیر بھی خود حضرت یوسف انجام دیتے ہیں، نظارت بھی خود حضرت یوسف انجام دیتے ہیں۔ اور اگر حضرت یوسف جیسی شخصیت نہ ہوتی تو انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نابود ہو جاتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس مختصر سے عرصے میں وہ جو 7 سال بہترین غلہ، بہترین گندم ہوتی ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ہی بہترین انداز میں محفوظ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے محفوظ کرتے ہیں کہ تمام کی تمام ایک دانہ ضائع نہیں ہونے دیتے، تمام کی تمام گندم کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب قحط سالی شروع ہوتی ہے تو قحط سالی کے دوران ان تمام کے تمام غلات کو انتہائی بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ لوگوں کو فقیر نہیں بناتے، بلکہ لوگوں کے پاس جو اموال موجود تھے انہی اموال کو خریدتے ہیں اور اس کے بدلے اناج دیتے ہیں، اس کے بدلے میں گندم دیتے ہیں، اس کے بدلے میں یہ نعمتیں ان کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ نعمتیں سپرد کرتے ہیں کس لیے؟ کہ وہ جو دولت، وہ جو ثروت ان لوگوں کے پاس غیر معیاری طریقے سے تقسیم ہو چکی ہے، وہ تمام کی تمام دولت تدبیر ہو رہی ہے، نظارت ہو رہی ہے حضرت یوسف کی جانب سے، وہ تمام کا تمام اموال حضرت یوسف کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف جانتے ہیں کہ یہ دولت انہی لوگوں کی ہے، اسی عوام کی ہے، اسی قوم کی ہے۔ اس کو واپس پلٹانے کے لیے حضرت یوسف اسی سرزمین مصر کو دوبارہ سے آباد کرواتے ہیں، انہی لوگوں کے ذریعے سے کہ اس کو آباد کرو، اور وہ تمام کی تمام دولت انہی لوگوں میں دوبارہ واپس پلٹا دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال ہے، نظارت۔ بہترین تدبیر کے لیے بہترین نظارت ضروری ہے۔ اور دامن وقت میں گنجائش چونکہ کم ہے، میں بس صرف ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کروں گا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو تدبیر کے ساتھ گزاریں، تو جہاں ہم نے نظارت کی، اپنی امور، اپنی زندگی کو میانہ روی، خیر الامور اوسطھا، اعتدال کی جانب لے آئیں، وہاں پر ہمیں اعتدال کہہ تو دیا ہم نے کہ ہم اپنی زندگی کو اعتدال پر گزاریں، تسلیم تو کر لیا ہم نے کہ ہم اعتدال پر گزارنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم اس اعتدال کو کیسے حاصل کریں؟ زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے اعتدال کو کیسے حاصل کریں؟ کس طرح سے اعتدال ہماری زندگی میں آئے گا؟ اس کا ایک سادہ سا طریقہ، بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ترجیحات کا تعین کریں کہ ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، کن اہداف و مقاصد کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے ترجیح رکھتی ہیں، ان کے حصول کے لیے زندگی کے وقت کو، زندگی کو صرف کریں، اور وہ امور یا وہ چیزیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے نہیں ہے ان سے پرہیز کریں۔ یہ ایک بہت بڑا باب ہے، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ زندگی میں ترجیحات کا تعین کیسے ممکن ہے؟ کیسے ترجیحات کا تعین کریں؟ ہم غلط ترجیحات کا تعین کر کے اپنی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ، بہت عظیم وقت، بہت بہترین وقت ضائع کر دیتے ہیں۔
اور ایک پوری بحث ہے یہاں پر کہ ہم اگر غور سے اگر دقت نظر کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہماری زندگی کی ترجیحات کا تعین ہمارے لیے ہماری زندگی کی ترجیحات کو بعض اوقات ہم خود معین نہیں کر رہے ہوتے، دوسرے لوگ ہمارے لیے معین کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ہماری ہے لیکن ہمارے لیے ترجیحات کا تعین دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ہم ان کے معین کردہ ترجیحات کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ وہ بدترین زندگی ہوگی کہ جس میں نہ تدبیر ہے، جس میں ہم صرف اور صرف اپنا سرمایہ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم بعض اوقات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آج کل ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ انٹرنیٹ بن چکا ہے، اور جیسے ہی اگر مثلا کسی مشکل کی وجہ سے، کسی اور پریشانی کی وجہ سے نیٹ ختم ہو گیا، کسی مسئلے کی وجہ سے نیٹ نہیں آ رہا، نہ وائی فائی پہ آ رہا ہے، نہ ڈیٹا چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا، اب ہم جس مقصد کے لیے جو وقت اپنا انٹرنیٹ کے ذریعے سے استعمال کر رہے تھے، یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں ترجیحات کے تعین کی، کہ آیا ہم اپنی ترجیحات خود معین کر رہے ہیں یا کوئی اور ہمارے لیے ہماری ترجیحات معین کر رہا ہے؟ وہی موبائل جو تھوڑی دیر پہلے تک جس پر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے واٹس ایپ یا دیگر سوشل میڈیا نیٹ ورک سے جڑے ہوئے تھے، نیٹ کے جاتے ہی اب ہمارے پاس وقت ہے، وقت اضافی آ گیا ہے ہمارے پاس، گویا کہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم فیصلہ کرتے کہ ہم اپنے وقت کو کیسے گزاریں۔ ہم وقت کو گزارنے کے لیے آپشنز دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو کہیں دور نہیں جاتے، بعض اوقات ہم اپنے موبائل میں ہی آپشنز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی موبائل میں ہمارے لیے بعض لوگوں نے ایسی گیمز رکھ دی ہیں، ایسے کھیل رکھ دیے ہیں، ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ وہ وقت کہ جب تک ہم انٹرنیٹ سے دوبارہ کنیکٹ ہوں گے، اس کے لیے ہماری ترجیحات کا تعین، ہمارے وقت کا تعین، ہماری زندگی کا تعین وہاں کر دیا گیا ہے۔ آپشنز نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو ہم اگر زندگی کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں نے تو ہمارے لیے ترجیحات کا تعین کر دیا ہے، خدا را ہم خود بھی کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ وقت اپنے لیے نکالیں، اپنے اہداف کے لیے نکالیں، اپنے مقاصد کے لیے نکالیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری زندگی کو بابرکت زندگی قرار دے۔ پروردگارہ ایسی بابرکت زندگی جو تیری اطاعت میں بسر ہو، بار الہ ایسی بابرکت زندگی جو تیرے معارف سے آشنائی کے ساتھ بسر ہو۔ پروردگارہ ایسی بابرکت زندگی جو تیری اطاعت کرتے ہوئے بسر ہو۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی خیر و برکتیں نازل فرما ان افراد پر جو اس ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں، جو اس ذکر کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پروردگارہ اس ادارے پر، ان کے متعلقین پر، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ بار الہ تمام مومنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح بنا۔ پروردگارہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما، پاکستان کو ترقی عطا فرما، پاکستان کو خطے کا، دنیا کا مضبوط ترین ملک بنا۔ بار الہ پاکستان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں امام عصر کے آوان و انصار میں قرار دے، امام عصر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ تیری بارگاہ میں اپنی آخری اور سب سے اہم دعا پیش کرتے ہیں کہ حجت کامل کا ظہور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔